السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں مفتی محمد حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں مدرسہ.pk کا انتہائی اہم پروگرام علمی شخصیات کے انٹرویوز۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نمایاں علمی خدمات سر انجام دینے والی شخصیات کو ہم آپ کے سامنے علمی رسوخ کی ترویج کے لیے پیش کرتے رہتے ہیں، اور اسی سلسلے میں ہمارے آج کے جو مہمان خصوصی ہیں وہ ہیں مولانا شیخ نذیر حسین رحمانی صاحب سندھ سے، اور آپ بہت ہی قدیم معلم بھی ہیں، مدرس بھی ہیں، کئی جامعات کے اندر پڑھا بھی چکے ہیں، اور چند کتب کے مؤلف بھی ہیں، اور ان کی خدمات بہت زیادہ ہیں، خاص طور پر بین المسالک مشترکات پر کام کرنے کے حوالے سے۔ تو آج ہم ان سے انشاءاللہ ان کی رودات جانیں گے، ان کی علمی جو کام ہیں ان کو ہم سمجھیں گے، تاکہ اہل علم کے سامنے ہم رکھ سکیں۔ نذیر حسین رحمانی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ مہربانی کہ آپ نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں آؤں اور کچھ گفتگو کروں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ رحمانی صاحب، آپ کے مختصر تعارف سے ہم بات کو شروع کریں گے کہ آپ کا تعلق کس علاقے سے ہے، اور آپ اس وقت سے لے کر آج تک کن کن علاقوں کی طرف منتقل ہوئے رہائشی اعتبار سے، تو یہ ہم ذرا تھوڑا جاننا چاہیں گے۔ جی، میں بنیادی حوالے سے ضلع خیرپور میرس سندھ سے ہوں، اور میں 12 سال کی عمر میں 6 جماعت پڑھ کے حیدرآباد مدرسے مشار العلوم میں پڑھنے کے لیے آیا، یعنی لگ بھگ 12 سال کی عمر میں۔ 84 میں الحمدللہ اللہ نے مجھے توفیق دی، 14 سال کی عمر میں ایران چلا گیا صحیح۔ کی، تو وہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے دوران ماہ رمضان میں ہم تبلیغ پہ آتے تھے، پاکستان میں سندھ کے مختلف علاقوں میں جاتے تھے، صحیح۔ اور جامشور میں ایک نئی بلڈنگ بنی تھی، میرے استاد نے بنوائی تھی مدرسے کی، تو میں نے ان کو کہا کہ ابھی میں یہاں رہنا چاہتا ہوں کیونکہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی ابھی عمر چھوٹی ہے، آپ جائیں پڑھیں۔ میں نے کہا نہیں، میری یہاں ضرورت ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا آئیں میرے ادارے کے پرنسپل بھی بنے، مدرس بھی بنے۔ میں نے کہا آپ کے پاس جمع کی ہے۔ پھر میں 2 سال 92 سے 94 اس مدرسے میں رہا۔ اس دوران میں نے 2 کتاب کا ترجمہ بھی کیا۔ عقائد کے موضوع پہ کتاب تھی فارسی سے سندھی میں، اور دوسری احکام کے موضوع پہ تھی، فقہ کے موضوع پہ، اس کا بھی ترجمہ میں نے فارسی سے سندھی میں کیا۔ پھر میں 94 سے 97 تک پائے تکمیل تک، علم تو ختم ہونے کا نہیں ہے، بہرحال ایک ڈگری، اس کے لیے میں چلا گیا ایران۔ البتہ اس دوران میں نے 94 میں وفاق المدارس کے سلطان الافاضل کی الحمدللہ ڈگری کی، جو 3 ایم اے کے برابر ہے۔ ایم اے عربک ہے، اور ایم اے مسلم ہسٹری ہے، اور جو ہے وہ ایم اے میرے خیال میں اسلامی کلچر۔ پھر میں ایران چلا گیا، تو ایران سے میں 97 میں واپس آیا۔ یہاں جامشورو سندھ کا مشہور شہر ہے، علمی شہر، جہاں 3 اور جو ہے وہ انجینئرنگ یونیورسٹی ہے، مہران یونیورسٹی اور سندھ یونیورسٹی۔ سندھ یونیورسٹی میں کچھ احباب کے کہنے پہ میں نے اسلامی کلچر میں موضوع لیا، اسلام کا نظام تربوی۔ اس پر میں نے الحمدللہ ایم فل کی، سیمینار بھی ہوئی۔ سیمینار میں پروفیسر بہت خوش ہوئے، لیکن برحال جو ڈین تھی ایک خاتون، انہوں نے کہا کہ تم ملے لوگ آ کے ایسے ہی بغیر جھجک کے بات کرتے ہو، ہم اپنے یونیورسٹیوں کو مدرسہ نہیں بنانا چاہتے، ہم آپ کو ڈگری نہیں دیں گے۔ تو بہرحال سیمینار تو الحمدللہ اچھا ہوا۔ انہوں نے چونکہ ڈگری مجھے نہیں دی، اس لیے میں پھر پی ایچ ڈی میں نہیں جا سکا، اور 97 سے 9 سال پھر لگاتار میں جامشورو میں ہی مدرس بھی رہا، پرنسپل بھی رہا۔ تو مجموعی طور پر 11 سال میں نے جامشورو میں خدمت کی، اور اسی 11 سال میں حیدرآباد کی ایک مسجد تھی، اس میں امام جمعہ بھی رہا، اور 11 سال کے بعد پھر ٹنڈو الاحیار سندھ کا ایک شہر ہے،
وہاں پہ ایک مدرسہ تھا، وہاں میں وائس پرنسپل 7 سال تک رہا. اور اس دوران ایک اخبار ہوتی تھی ماہانہ، اس میں فقہی سوالات مختلف سندھ کے علاقوں سے آتے تھے، میں ان کے جوابات دیتا تھا. اور ساتھ میں پھر میں نے ایک اور بھی کتاب مذہب اہل بیت کا سندھی میں ترجمہ کیا. اور ادھر میں نے مقالہ بھی جو یونیورسٹی میں لکھا، اس کا تو موضوع وہی تھا، تربیت اسلامی. البتہ وہ چھپ نہیں سکا ہے. اور 7 سال ٹنڈول حیار میں رہنے کے بعد پھر 3.5 سال میں کراچی میں 2 اداروں میں ایک ساتھ پڑھاتا رہا ہوں، جامعۃ المصطفی العالمیہ اور دانشگاہ امام خمینی. 1940 میں بنا تھا، یعنی پاکستان سے بھی 7 سال پہلے. تو وہاں کی انتظامیہ نے اصرار کیا کہ یہ آپ کا آبائی ضلع ہے، آپ آ جائیں اس مدرسے میں آ کے کچھ خدمت کریں. تو 5 سال میں وہاں الحمدللہ پرنسپل رہا. اور پھر میں نے احادیث کے ترجمے کا سلسلہ شروع کیا، 40 احادیث کے عنوان سے. تو الحمدللہ وہ میں نے تقریباً 240 احادیث کا ترجمہ کیا. ان میں سے 40 کا عربی سے سندھی میں، باقی عربی سے اردو میں. تو وہ بھی ابھی نیٹ پہ موجود ہیں، البتہ وہ نیٹ والا سلسلہ ہی موجود ہے. اور اس کے علاوہ پھر ایک استغفار ہے، تو چھوٹی سی کتاب، اس استغفار کا بھی میں نے عربی سے اردو میں ترجمہ کیا، جو مختلف لوگ ثواب کی خاطر چھپا کر تقسیم کرتے رہتے ہیں. تو 5 سال رہنے کے بعد جس مدرسے میں میں 1982 میں پڑھنے آیا تھا، پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں. تو پھر میں وہاں پر آیا، لیکن 1.25 سال خدمت کرنے کے بعد پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ جیسے ساتھی اور مدرسے ڈانٹ پی کے دیا. تو پھر یہاں پر رکشے میں آنا جانا بھی ڈاکٹر نے مجھے منع کیا کہ یہ سفر نہیں کریں. اور ڈانٹ پی کے کی بھی الحمدللہ نومبر 2022 سے مصروفیت ابھی تک جاری ہے. میں اس میں 4 کتاب پڑھا چکا ہوں، جن کے درس لگ بھگ 600 ہیں، اور ابھی 5ویں کتاب میں نے شروع کی ہے. تو یہ ہے مختصر میرے مصروفیت. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ماشاءاللہ تقریباً ساری باتیں ہی بتا دی ہیں، لیکن ایک چیز رہ گئی ہے کہ آبائی علاقہ اور پیدائشی علاقہ وہ کون سا تھا، اور اس کے بعد سے اب جس جگہ پہ آپ رہ رہے ہیں ٹنڈو عیار میں، تو یہ درمیان میں ذرا پتہ چل جائے کہ آپ کس جگہ پہ آپ کا آبائی علاقہ ہے اور کہاں پہ آپ منتقل ہوئے. میری رہائش جیسے ہی میں ایران سے واپس آیا ہوں حیدرآباد، تقریباً کوئی 300 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. صحیح. حیدرآباد اور کراچی کے بیچ میں 1.5 سے 2 گھنٹے کا راستہ ہے. تو میں حیدرآباد میں ابھی ہوں. ٹھیک ہے، بہت خوب. ماشاءاللہ آپ نے اپنی تعلیمی جو بیک گراؤنڈ تھا وہ بھی بتا دیا، اور ساتھ ہی جو تدریسی خدمات ہیں وہ بھی بتا دیں. تو کل دورانیہ کتنا ہے تدریسی خدمات کا؟ الحمدللہ جب ہم ایران گئے تو ہم سے وہ انٹرویو لیتے تھے کہ آپ تبلیغ کریں گے، تحریر کریں گے، تدریس کریں گے، یا مسجد سنبھالیں گے. تو میں 2 چیزیں ہی لکھتا تھا، ایک تحریر اور دوسرے جو ہے تدریس. تو مجھے بہت شوق تھا. 1984 میں ایران گیا، تو میں نے وہیں پر 86 میں پڑھانا شروع کیا. اور جو میرے پہلے شاگرد 4 تھے جو پاکستان سے آئے تھے، وہ برف باری میں باہر نہیں نکلتے تھے. تو مجھے اتنا شوق تھا کہ میں چل کر ان کو جا کے ان کے کمرے میں پڑھاتا تھا. وہ مجھ سے 10 سال بڑے تھے تقریباً. اب ان کی عمر جو ہے وہ 62-65 سال، میری عمر ابھی جو ہے 52 سال ہے. تو وہاں سے میں نے پڑھانا شروع کیا تھا، لیکن رسمی طور پر جو پڑھا رہا ہوں وہ اس کو تقریباً 28 سال ہو گئے. 28 سال، ماشاءاللہ. 28 سالوں میں آپ نے مختلف کتب پڑھائی ہوں گی اور بہت ہی زیادہ یعنی فنون کے اوپر کام کیا ہوگا. تو بتائیں آپ کا فیورٹ جو علم ہے، فن ہے، وہ کون سا ہے؟ اب دیکھیں، میں تو پہلے طلاب کی بات میں آپ کو، طلاب کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ مجھ سے فقہ پڑھیں اور نحو پڑھیں. باقی الحمدللہ میں نے صرف بھی پڑھائی ہے.
हमारे जो विफाक की सरफ है उसमें एक किताब है मीज़ान मुनशब, जो कि मुश्तरक है मेरे ख्याल में, बरदरान अहले सुन्नत भी पढ़ाते हैं, शिया भी पढ़ाते हैं। और उसके अलावा फिर हमारी किताब है सरफ मीर, वो भी पढ़ाई है मैंने। फिर सरफ सादा है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई है। और तसरीफ भी पढ़ाई है। फिर एक किताब है शरह अमसला। तो ये सर्फ की किताबें मैंने पढ़ी है। अच्छा। नहव की किताबें जो मैंने पढ़ाई हैं, नहव मीर है, जो कि अहले सुन्नत बरादरान के यहाँ भी पढ़ाई जाती है। उसके बाद अवामिल मुल्ला मोहसिन, वो पढ़ाई है। शरह अवामिल पढ़ाई है। हिदाया पढ़ाई है, हिदायत नहव। समदिया पढ़ाई है। स्यूती पढ़ाई है। और उसके साथ साथ मुगनियुल अदीब, वो पढ़ाई है। सही। तो ये नहव की किताबें हैं। मंतिक की भी मैंने एक दो किताब पढ़ाई है, लेकिन उसमें बहरहाल क्योंकि हमें दिलचस्पी वाला उस्ताद नहीं मिला था, इसलिए मैं वो दिलचस्पी के साथ नहीं पढ़ाता हूँ। अगर सर पर आ जाए तो पढ़ा लेता हूँ। और इल्म उसूल में मैंने मालिमुल उसूल पढ़ी भी है, पढ़ाई भी है। हत्ता कि वो ईरान में भी मैं पढ़ाता था। और उसूलुल फिक्र मरहूम मुजफ्फर की, वो 4 हिस्से हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ाई है। शरह लुमा जो कि फिकह की अहम किताब है, उसके 6 हिस्से हैं, वो 6 के 6 मैंने पढ़ाए हैं। और उसके अलावा अभी नई हमारी उसूल की किताब है अल मूजज़ फी इल्मिल उसूल, उसके 2 हिस्से हैं, वो मैं कई मरतबा पढ़ा चुका हूँ। और हमारी इंतहाई दकीक किताब है मकासिब, जिसमें लोग समझते हैं कि मौलवियों को पता नहीं है, लेकिन कारोबार की बातें जो उसमें लिखे क्यों है ही मकासिब, कमाने के तरीके और कमाने वाली चीजें हैं। तो वो मैं मुकम्मल पढ़ा हूँ। और मैंने उसका जो है वो 2 हिस्से पढ़े। एक है मकासिब मुहर्रमा, जिसमें तमाम वो कमाइयाँ जो हराम हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई है। और अभी कुछ अर्सा पहले नजफ के मेरे तालिब इल्म थे, उन्होंने फरमाइश की कि हमारा इम्तिहान है, हमें आप जो है वो मकासिब बै, किताबुल बै पढ़ाएं। तो उनको मैंने यहाँ बैठकर ऑनलाइन नजफ में पढ़ाया है। और आखिरी हमारी किताब है किफ़ायतुल उसूल, जो मैंने 28 साल पहले पढ़ी थी, लेकिन अभी मुफ्ती ताहिर साहब की फरमाइश पे उसका जुज़े सिवम मैंने मदरसे डाट पी के में पढ़ाया है। बहुत खूब। तो ये माशाल्लाह। किताबें वो हैं जो मैंने अ, पढ़ी। बहुत खूब जी। अच्छा, मकासब में जो आप पढ़ाते हैं तो जो जदीद मामलात की शक्लें राइज हैं और जदीद जो बिज़नेस हो रहा है, इसके साथ उसको कंबाइन करके, उसके साथ जोड़कर खारजी मिसालों के ज़रिए से पढ़ा रहे होते हैं? देखें, जैसे कि हम पढ़े हैं ना कि इज़्मिन आदत ही इताउल हुक्म बिल मिसाल, तो मिसाल देते हैं लेकिन तफसील से, कि हमारे बैंकों में क्या हो रहा है, हमारे बाजारों में क्या हो रहा है, वो तफसील के साथ नहीं पढ़ाते हैं। सही, कोशिश ये होती है कि तुल्लाब की मतन हल हो जाए। सही। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपने फ़िक़्ह जाफ़रिया की अंदर जितनी भी कुतुब थीं फ़िक़्ह की, उनके ऊपर भी रोशनी डाली। तो फ़िक़्ह जाफ़रिया ये इसकी ज़रा तारीख़ पे थोड़ी रोशनी डालें कि ये फ़िक़्ह जाफ़रिया कब जी, से हुई और इसके बानी कौन थे और फिर कैसे ये इसके अंदर तरक्की हुई और आज तक ये किस तरतीब से चल रही है? तो इस पे ज़रा थोड़ी रोशनी डालिएगा। अब देखें, हमारे मकतब में एक मशहूर हदीस है, अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद या कुल्लुना मोहम्मद। तो इस हवाले से इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के नाम से ये फिक्र है, लेकिन फिक्र ये वही है जो रसूल अकरम से चलती आ रही है। सही, फिर चूंकि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के जमाने में 4 इमाम और भी आए, थोड़े बहुत फासले के साथ, तो उनके नाम से उनकी फिक्र और उनकी फिक्र मशहूर हुई, इसलिए हमारी फिक्र को भी जाफरिया कहते हैं। बाकी हम इस्तिदलाल अपने मसाइल में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन से करते हैं, हजरत अली अलैहिस्सलाम के फरामीन से करते हैं, और इसी तरीके से मुख्तलिफ आइम्मा के फरामीन से करते हैं। तो हमारे 12 इमाम रसूल अकरम की हम फिक्र एक ही समझते हैं।
بہت شکریہ ڈاکٹر رحمانی صاحب. آپ فرما رہے ہیں کہ بالکل فقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے اور قرآن سے ہی لی گئی ہے. تو یقیناً قرآن اور حدیث یہ تو اصول ہیں، یعنی قوانین ہیں، اور ان کی تشریح پھر وہ آگے جا کر پہلے قرآن کی تشریح احادیث میں، پھر قرآن و حدیث دونوں کی تشریح پھر آگے فقہ کے اندر ہوتی ہے، اسی سے ہی استنباط ہو رہا ہوتا ہے. تو یقیناً جو بھی فقہ ہے وہ وہیں سے ہی آئی ہوئی ہے. بالکل. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ پی ایچ ڈی کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ پی ایچ ڈی کی ڈگری آپ کو باقاعدہ دی نہیں گئی، تو کیا مقالہ اور تھیسس وغیرہ آپ نے لکھ دیے تھے؟ بالکل، مقالہ بھی لکھا تھا اور مقالہ میں نے جمع بھی کرایا تھا، لیکن وہ کیونکہ غیر مذہبی لوگ تھے جو محتمم یا یوں سمجھے انسامیہ یونیورسٹی کی تھی، تو انہوں نے کوئی شیعہ سنی کی بھی بات نہیں کی. انہوں نے کہا تم ملا لوگ آتے ہو یہاں کا ماحول بگاڑ دیتے ہو، اور تم بھی ایک مدرسے کے پرنسپل ہو. تو میں وہاں جاتا تھا تو کچھ میرے دوست احباب تھے جو بڑے عہدوں پہ فائز تھے، لیکن جب میں چلتا تھا تو وہ میرے پیچھے پیچھے چلتے تھے. ایک انگلش ڈپارٹمنٹ ہو گیا، اور ایک مہران یونیورسٹی کے جو ہے وہ انجینئر تھے اور وہاں ان کی نوکری تھی، وہ بھی ہوتے تھے، لائبریرین بھی ہوتے تھے. تو وہ کہتے تھے ڈین صاحبہ کہ ابھی آپ شاگرد ہیں اور یہ آفیسر آپ کے پیچھے پیچھے ہیں، جب ڈگری کر لیں گے تو پھر تو آپ اپنا گروپ بنائیں گے. میں نے ان کو کہا میڈم میرا کوئی ایسا پروگرام ہے، مدرسے کی دال روٹی کھائیں گے، آپ کے اداروں میں نوکری کرنے کے لیے بھی نہیں آئیں گے. تو اس زمانے میں پھر ہمارے وہ سندھ کا جو گورنر تھا وہ بھی اس خاتون کا جو ہے وہ کزن تھا، تو اس لیے بہرحال وہ طاقتور پارٹی تھی، تو مزید میں اس کے ساتھ لڑ جھگڑ نہیں سکا. پھر خاموشی کے ساتھ جب انہوں نے جواب دیا تو آخر میں پھر میں نے اپنے وہ مذہبی باتیں تو بتائی. میں نے کہا محترمہ آپ اسلامیات کی فیکلٹی کی ڈین ہیں، آپ کو تو قرآن مجید کے حوالے سے پردہ بھی کرنا چاہیے تھا. یہ ہے وہ ہے. بہرحال وہ تبلیغی باتیں میں نے آخر میں سنائی جب دیکھا کہ وہ کام نہیں بن رہا ہے. میں نے وہاں جو تقریر کی تو وہ دیکھ کر تقریر نہیں کی، سب کو فوٹو کاپی تو دی تھی، تو دیکھ کر نہیں کی. تو کہا کہ آپ نے تو ایسے تقریر کی جیسے کہ آپ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں. میں نے کہا میں نے موضوع پہ ہی گفتگو کی ہے، کہیں ادھر ادھر تو نہیں کی ہے. تو بہرحال اس قسم کے اعتراضات کر کے پھر انہوں نے وہ ڈگری نہیں دی. چلیں بس وہ ما قدر اللہ جیسے ہو، لیکن ہے کہ آپ کی محنت اور آپ کی وہ تھیسز اور آپ کا وہ مقالہ وہ ظاہر ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، اور آپ کی وہ محنت ہے، لیکن آپ اعزازی طور پر ڈاکٹر صاحب ہی ہیں. بالکل. ہاں جی. اچھا، یہ فرمائیں گے کہ آپ نے بس 28-30 مہربانی آپ سالہ کی. تجربہ ہے، اور 28-30 سالہ تجربے کے اندر آپ نے ظاہر ہے کہ جہاں آپ رہ رہے ہیں تو آپ کے ارد گرد میں دوسرے جو مسالک ہیں وہ بھی رہ رہے ہوں گے. اہل سنت بھی ہوگا، اہل تشیع بھی ہوگا، بریلوی مکتب فکر بھی ہوگا، مکتبہ اہل حدیث بھی ہوگا. تو بین المسالک مشترکات کے اوپر یا اتحاد کے اوپر آپ نے کتنا کام کیا؟ اب دیکھیں میں جمعے کا خطبہ یہاں پر دیتا تھا تو ہمارے اکثر مولوی حضرات کتاب پکڑ کے وہ عربی والا ہی پڑھ لیتے ہیں، جبکہ ہم قم سے سیکھ کر آئے کہ بھائی عربی میں صرف حمد خدا اور درود و سلام پڑھنا ہے، باقی سامعین کی زبان میں پڑھنا ہے. اگر وہ 2-3 زبانوں والے ہیں اور ایک مشترکہ زبان نہیں سمجھتے تو آپ کوشش کریں کہ ہر ایک کی زبان میں کچھ نہ کچھ گفتگو کیا کریں. تو کچھ اہل سنت کے حضرات بھی ہوتے تھے جو آ کے خطبہ میرا سنتے تھے اور پھر وہ اپنی مسجد میں جا کے نماز پڑھتے تھے. میں جہاں بھی مجلس پڑھنے جاتا ہوں تو مجھے شیعوں کے ساتھ ساتھ اہل سنت کی طرف سے بھی اچھی خاصی پذیرائی ہوتی ہے، کیونکہ الحمدللہ میں 1986 سے محرم کے 10 دن مجالس بھی پڑھتا ہوں، اور میرا اکثر موضوع امام حسین علیہ السلام کا ایک قول ہوتا ہے انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. تو اصلاح کے موضوع پہ گفتگو کرتا ہوں، اس میں سب کو پسند ہے. اپنے عقیدے کو چھوڑتا نہیں ہوں، کسی اور کے عقیدے کو چھیڑتا نہیں ہوں. تو اس حوالے سے الحمدللہ میری دونوں فریقین میں جو پہچانتے ہیں عزت ہے.
بہت خوب، یعنی آپ کا یہ جملہ کہ اپنے عقیدے کو چھوڑتا نہیں، دوسرے کے عقیدے کو چھیڑتا نہیں، یہی وہ وتیرہ ہے کہ یعنی امت کے اندر جو علمی اختلافات ہیں، علمی اختلاف جو ہے اس کو باقی رکھتے ہوئے کچھ ایسی مشترک چیزیں کہ جی جن کے اوپر امت کو بٹھایا جا سکتا ہے، جن فورمز کے اوپر سب کو اکٹھا بٹھا کر بات کی جا سکتی ہے، تو وہاں پر ان کو لے کر آنا یہی اعتدال ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جو ہونی چاہیے ایک اسکالر کے اندر۔ یقینی طور پر مشترکات کے اوپر کام اگر کیا جائے تو مشترکات بہت ہیں، لیکن چونکہ علمی اختلاف اگر وہ رسوخ نہیں ہوگا اس کے اندر، علمی رسوخ نہیں ہوگا، تو وہ علمی اختلاف مخالفت کی طرف جائے گا، وہ علمی اختلاف لڑائی صحیح جھگڑے بات، اور فساد کی طرف جائے گا، وہ میز پر آ کر صحیح بات، دلائل کی روشنی میں اچھے طریقے سے ادب کے ساتھ گفتگو کی طرف وہ کبھی نہیں آئے گا۔ تو اس لیے مدرسہ ڈاٹ پی بالکل کے کی صحیح، طرف سے بھی یہی کاوش ہو رہی ہے تمام مسالک کے مابین کہ صحیح مدرسہ ڈاٹ پی کے چونکہ تمام مسالک کی مشترکہ کاوش ہے، کسی ایک مسلک کا ہے نہیں ہے، صحیح بات، تو لہٰذا مدرسہ ڈاٹ صحیح پی کے یہ چاہتا ہے کہ تمام مسالک کے اندر علمی رسوخ آ جائے، ریگر صحیح آ بات، جائے۔ جب وہ رسوخ آئے گا ہوں، تو خود ہی جیسے سمندر وہ خاموش ہے چونکہ اس کے اندر ظرف اس کا زیادہ ہے، تو دریا اور صحیح چھوٹے چشمے وہ اس لیے شور کرنے کہ ان کا ظرف کم ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہر ایک اسکالر وہ ایک سمندر بن جائے، صحیح، اس کے اندر خوب بالکل صحیح، گہرائی آ جائے، وہ خوب سوچ سمجھ کر صحیح بات، بات کر سکے، مدلل بات کر سکے، باحوالہ بات کر سکے، اور بغیر صحیح بات، چیں بجبی ہونے کے، بغیر غصہ ہونے کے، بغیر لڑائی جھگڑے کے، فسادات کے، وہ علمی بات کو علمی بات کی حد تک ہی رکھے، اور پھر امت کے درمیان جو صحیح بات، اعتدال کی اور اشتراک کی چیزیں ہیں ان پہ ان کو اکٹھا کرے۔ تو الحمدللہ بہت خوشی ہوئی آپ کی اس ساری گفتگو سے۔ مدرسہ ڈاٹ مہربانی، پی کے کو آپ نے جوائن کیا، تقریباً کتنے لیکچرز آپ نے مدرسہ ڈاٹ پی کے پہ میں بنائے؟ آپ نے کتابوں کا تذکرہ تو کر دیا۔ جی میں نے کتابوں کا بھی نام بتا دوں، لمہ حصہ چہارم پڑھایا ہے، لمہ حصہ پنجم پڑھایا ہے، لمہ حصہ ششم پڑھایا ہے، اور کفایت الاصول پڑھائی ہے۔ تو 600 تو حد اقل ہیں، ہوں گے کچھ زیادہ، لیکن بہرحال 600 سے 700 درس ہیں۔ ابھی لمہ سیوم کا مجھے کچھ حصہ دیا ہے کیونکہ جو دوست پڑھا رہے تھے وہ شاید کہیں بیرون ملک سفر پہ جا رہے ہیں، تو اس لیے مجھے دیا گیا ہے، تو اس کے بھی 100 درس کے قریب ہوں گے، تو مجموعاً میرے درس انشاءاللہ مدرسے ڈاٹ پی کے میں 800 ہو جائیں گے، 800 ہو جائیں گے۔ اور اگر مزید کوئی نئی کتاب ملی تو سلسلہ بڑھ سکتا ہے، فی الحال تک 800 تک۔ بہترین، بہت خوب۔ اور میرا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے، اگرچہ میں زیادہ انٹرنیٹ سے باخبر نہیں ہوں، اس پہ تقریباً میری 1300 دروس اور مختلف کلپیں موجود ہیں جو مدرسے ڈاٹ پی کے دروس کے علاوہ ہے۔ بہترین، بہت خوب، بہت خوب جی۔ اچھا رحمانی صاحب، آخر میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے خاص طور پر امت کو مشترکات کے اوپر آنے کے لیے، اور علمی اختلاف کو اپنی جگہ پر رکھتے ہوئے مشترک امور کے اوپر جمع ہونے کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ میں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو کہوں گا، پھر دوسروں کو، کہ ہمیں اس آیت پر عمل کرنا چاہیے، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اگر کسی کی اصلاح بھی کرنی ہے تو اس طریقے سے اصلاح ہو کہ اس کی تذلیل نہ ہو، اور اگر میں کسی کے پیر مرشد رہبر پر کوئی اعتراض بھی رکھتا ہوں تو اس میں بھی مجھے ایسے الفاظ کا چناؤ کرنا چاہیے کہ سامنے والے کو کوئی دلی صدمہ نہ پہنچے۔ یقیناً۔ جیسے ہمیں تو بچپنے سے ہمارے اساتذہ نے سنایا کہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بزرگ بوڑھا شخص وضو کر رہا تھا، اس کے وضو میں غلطی تھی، تو یہ چھوٹے عمر کے تھے، انہوں نے نہیں کہا کہ آپ کا وضو غلط ہے، کہا کہ ہم وضو کرتے ہیں، دیکھیں کہ ہمارا وضو کیسے ہے۔ جب انہوں نے وضو کیا تو کہا کہ آپ کا وضو صحیح ہے، میرا غلط ہے۔ یا وہ رسول اکرم کا مشہور قصہ کہ وہ جو عورت ان کے شان میں گستاخی کرتی تھی، تو کچھ دن وہ گستاخی نہیں ہوئی، تو رسول اکرم نے پوچھا
پھر اس سے عیادت کرنے گئے تو انہوں نے رسول اکرم کا اخلاق دیکھ کر وہ مسلمان ہو گئے. ہمارے ایک بزرگ عالم دین تھے, کسی نے ان کو کہا کہ تم کتے ہو, تو شاید ہم ہوتے برے صغیر والے تو کو کلاڑی بندوق اٹھا لیتے, لیکن اس عالم دین نے کہا کہ بھائی صاحب آپ غلطی کر رہے ہو, کتے کے 4 پاؤں ہوتے ہیں, میرے 2 پاؤں ہیں, کتا بھونکتا ہے, میں بولتا ہوں, ذرا آپ اپنے اس جملے پہ غور کیجئے گا. تو اگر اس طریقے سے ہم آپس میں گفتگو کریں گے تو میرے خیال میں پھر یہ امت اور یہ اس لیے کہ 2 گروپ اگر سدھر جائیں تو صلح العالم, العمراء والعلماء, عمراء اپنے حقوق ادا کریں, علماء اپنے جو ہے کیا ہے علمی حقوق ادا کریں, تو معاشرہ ہمارا جو ہے وہ جنت بن سکتا ہے, ہمارا ملک جنت بن سکتا ہے. تو یہی ہے کہ جہاں بھی بیٹھیں آپ اخلاق کے دائرے کے اندر رہ کر بات کریں. اسٹیج پہ بھی جاتے ہیں, سامعین کے جوش کو دیکھ کر آپ آپے سے نہیں نکلے. آپ اور ہم جو ہے قرآن حدیث کی روشنی کے مطابق جو ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس والا ہمیں ہونا چاہیے. ہم سانپ اور بچھو بیٹھ کر اپنے زبان کے ساتھ کسی میں زہر نہ بھریں. یہی پیغام ہے اپنے لیے بھی اور دوسرے دوستوں کے لیے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ایک اخلاق کی بات کی ہے اور امت کو جوڑنے کی بات کی ہے. یقینی طور پر اسی طرح کی گفتگو کی ہی ہمارے ممبر و محراب سے ضرورت ہے, اور یہی وہ پیغام ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگردوں کو دیا اور ان شاگردوں نے اس پوری دنیا کے اندر پھیلایا, اور آج الحمدللہ ہم انہی کو لے کر اور انہی کی بتائی ہوئی تعلیمات کو لے کر زندگیاں گزار رہے ہیں, اور کامیابی بھی یقیناً انہی کے بتائے ہوئے طریقوں میں ہے. اس سے ہٹ کر اگر کوئی ہم نیا طریقہ ایجاد کریں گے یا کوئی نیا رخ لیں گے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. رحمانی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا اور آپ نے اپنے قیمتی ملفوظات اور اپنی جو علمی تجربات تھے ان سے سب کو روشناس کیا. خاص طور پہ اہل مدارس جو طلباء اور علماء ہیں ان کو آپ علمی رسوخ کے لیے جو پیغام دینا چاہیں گے تو وہ آخری پیغام ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں. بہرحال اس کے بارے میں بھی یہی حدیث, اطلب العلم من المہد الی اللحد, گہوارے سے لے کے قبر تک ہمیں علم سیکھنا چاہیے. اس میں ہمیں عمر کی, ذات کی, قبیلے کی, علاقے کی چیز کو مد نظر نہیں رکھنا چاہیے. تو اگر ہم علم حاصل کرتے رہیں گے تو العلم نور یقذف اللہ فی قلب من یشاء, علم نور ہے, اللہ جس کے دل میں چاہے بھر دے. تو یہی علم ہے جو انسان کو انسانیت کے معراج تک پہنچاتا ہے, اور جہل ہی ہے جو انسان کو پھر اسفل السافلین بنا دیتا ہے. لیکن علم کے ساتھ ساتھ ہمیں عمل کرنا چاہیے. ہمارے ہی عمل سے کونوا دعاة الناس من غیر السنتکم, لوگوں کو اگر دعوت دینی ہے دین کی طرف تو زبان کے ذریعے نہیں بلکہ عمل کے ذریعے دعوت دیں. تو یہی میرا پیغام ہے. اور علماء اور طلاب کے لیے پیغام ہے کہ وہ احساس سے کمتری کا شکار نہ ہو. کہیں سفر کرتے کوئی پوچھے کیا کرتے ہو تو وہ بالعلم ہوں, ایسا نہیں کہ پھر وہاں پہ میں کالج میں پڑھتا ہوں, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں. اگر اس کو آپ نے راہ خدا والا کام سمجھا ہے تو پھر اس کے بتانے میں فخر کرنا چاہیے. آپ کسی آفیسر, کسی عہدے پہ فخر کرتے ہو جو کہ آپ کو کوئی سیاسی پارٹی دیتی ہے, کل غصے ہو جائے تو وہ آپ سے عہدہ چھین لے گی. لیکن یہ خدا کے پاس جو عہدہ ملتا ہے اگر اس میں اپنی محنت رہے تو مزید ترقی ہوتی رہتی ہے. لیکن اگر اس میں ہم کھائیں اس کا اور پھر گانے کسی اور کے گائیں, یہ مناسب نہیں. میرے خیال میں اسی پہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت بہت شکریہ رحمانی صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.